جنہاں دی توجہ سلامت بیان بولو سبحان اللہ کہیں دریج دیتی کہیں چوتھ دیتی کہیں آدھ دن دا دین تے بھارے بیان بولو سبحان اللہ کہیں دریج دیتی کہیں چوتھ دیتی کہیں آدھ دن دا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ گھارے اور ہنجے نہیں گھن گیا پہلا نمبر ہاسو واتوی دل وچ ڈارے ودا ہاتھ مرندے اکٹھا دے مت سوئی رہ ونجے گھارے ودا ہاتھ مرندے اکٹھا دے مت سوئی رہ ونجے گھارے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے اس علی کا انبر میں ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے اس علی کا انبر میں ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے انتہائی ادب جناب درخواست گزار گلشن سادات کی نفیس علی آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب مسند خطابت الفوز و جلوہ فوز ہو کے اپنے خوبصورت رسولہ دیکھیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تشریف رکھیں نحمد اللہ عز و جل لأننا بالجامعہ المحمدیہ الحسینیہ الرضا بدھاکا لعظمت و جلالت القرآن العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی مکان لا مکان کے قریب ہوتا ہے جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی مکان لا مکان کے قریب ہوتا ہے کتنا ہے خوش نصیب سجاد یہ محمدیہ حسینیہ بھی جہاں ہر سال وج گج کے میلاد حبیب ہوتا ہے کتنا ہے خوش نصیب سجاد یہ محمدیہ حسینیہ بھی جہاں ہر سال وج گج کے میلاد حبیب ہوتا ہے گرامی قدر حضرات لائق عزت و احترام مقتدر علماء ذی وقار مشائخ کرام بالخصوص ہمارے ماتھے کا جھومر جامعہ محمدیہ حسینیہ الرضا کے بانی چیف ایگزیکٹو استاذی و استاذ العلماء حضرت علام والفہام مفتی شاہد محمود آوان صاحب تقریباً ایک ماہ قبل اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور جب بھی آپ رابطہ فرماتے تو آپ کے لفظوں سے مجھے کچھ بھی محسوس ہوتا تھا کہ انہی راستوں پر چل کر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ہاں کرنا اور ہاں کو پھر پورا کر دینا اور ایک ماہ پہلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ان کی دعاؤں کا صدقہ ان کے ذیل عاطفت کا صدقہ
میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ میرے سامنے موجود ہیں، اور میں کوشش کروں گا ادھر سے بھی پھولوں کو لے لوں، ادھر سے بھی پھولوں کو لے لوں، اور تمام پھولوں کا گلدستہ بنا کر مولا علی کے حضور بھی پیش کروں، حضرت امام حسن کے حضور بھی پیش کروں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور بھی پیش کروں، تمام کی محبتوں کے دیپ جلا کر ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر جنت البقیع کے اندر بھی حاضری کا گلدستہ پیش کروں، جنت البقیع کی مٹی کو چومتے چومتے محبت کے ساتھ جھومتے جھومتے اپنے نانا کے حضور پہنچ کر یہی عرض کروں کہ یا رسول اللہ میرے ان ٹکڑوں کو، میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ نبوت کے اندر یوں قبول کر لیجئے کہ کل قیامت کا دن ہو تو مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا پڑ جائے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، میں نے آیت کی ایک جھلک، ایک ٹکڑا، ایک پیس، ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے کیا؟ یہ دین اسلام ہے کیا؟ ایک غیر مسلم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا، او پگلے تو ایک پاورفل شخصیت تھی، تو ایک زمانے کا تھنکر ہے، تو زمانے کا سکالر اور پروفیسر ہے، بغیر کسی آرگومنٹس کے تو نے اللہ کے نبی کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اس بندے نے جو جواب دیا وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کا سینہ بھی انشاءاللہ مدینہ بنے گا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے لفظ اسلام پہ غور کیا، میں نے یہ دیکھا، ریسرچ کی کہ واٹس میننگ آف اسلام، تو لفظ اسلام کے ایک ایک حرف نے مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر مدینے کا مسافر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے بنا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے لفظ اسلام کے حجوں پہ غور کیا، اسپیلنگ پہ غور کیا، جوڑ پہ غور کیا، تو یہ ISLAM کا مجموعہ ہے۔ میں اس مقام پہ پہنچا کہ ISLAM کا معنی یہ ہے I shall love Muhammad peace be upon him، کہ ٹٹولے دل کو تو یاد ان کی، زبان کھولے تو یاد ان کی، میرے شام و سحر یوں ہی گزر جائیں تو کیا کہنا۔ لفظ اسلام نے میرے سینے کو مدینہ بنایا، میرے سینے کے اندر محبت نزول کے اس نغمے کو رچا دیا کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کے حسنین کے نانا کا نوکر بننے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے راتیں گزاری، جب اسلام کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ ایک ایک حرف سے محبت رسول کی خوشبو آتی ہے، تو جو اسلام کا بانی ہے، جو اسلام کا سرپرست ہے، جو اسلام کا چیئرمین ہے، جو اسلام کا صدر محترم ہے، وہ حسنین کا نانا کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور گرامی قدر حضرات، دین اسلام ایک باغ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ذرا بولنا پڑے گا بھی آپ کو، کس کا نام ہے بھائی؟ دین اسلام ایک باغ کا نام ہے۔ اس باغ کا ایک درخت حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ نہیں واج گج کے کہنا پڑے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اہل جنت کی گفتگو ہے، سبحان اللہ واہ واہ، سبحان کہنا پڑے گا۔ اور جب میرے نبی لامکان سے واپس پلٹے تو صاحب خصائص کبریٰ یہ لکھتے ہیں، سبحت السماوات العلی، ساتوں آسمان بھی محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، دین اسلام اس باغ کا نام جس کا ایک درخت جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ، جس کا ایک درخت جناب عمر فاروق کی ذات ہے، سبحان اللہ، جس کا ایک درخت حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، جس کا ایک درخت مولا علی کی ذات واہ ہے، واہ، سبحان اللہ، جس کا ایک درخت پانچواں خلیفہ حضرت امام حسن کی ذات ہے، جس کا ایک درخت حضرت سلمان فارسی کی ذات ہے، جس کا ایک درخت حضرت بلال کی ذات ہے۔ اسی دین اسلام کے ایک درخت کا نام حضرت امیر معاویہ بھی ہے، جو امت کے ماموں بھی ہیں، حسنین کے نانا کے دل پہ اترنے والے قرآن کے کاتب بھی ہیں۔ ہر صحابی نبی،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور آ جاؤ آگے، اسی درخت کے اندر، اسی باغات کے اندر درخت ہیں، درختوں کے اوپر ٹہنیاں بھی ہیں۔ ان درختوں کی ایک ٹہنی کا نام جامعہ محمدیہ حسینیہ الرضا بھی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ان درختوں کی پتیوں کا نام جامعہ محمدیہ حسینیہ رضا بھی ہے۔ اس جامع کے در و دیوار کو تکنے والے بنو، در و دیوار کی آواز سننے والے بنو، تو در و دیوار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں، صرف یہی کاروبار کرتے ہیں، بندگی کی نہیں ہے خبر ہم کو، ہم تو اپنے یار کے سب یاروں سے پیار کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے یار کے سب یاروں سے پیار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن اگر صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی ہمارا بیڑا تر جائے گا، حضرت علی کی نظر کرم پڑ گئی ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، حضرت امیر معاویہ کی محبت نصیب ہو گئی تو قیامت کا دن ہوگا ہم رقص کرتے ہوئے حسنین کے نانا کے نام کو چومتے ہوئے جنت کے اندر اپنا گھر بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فخر دامن مہاڑ، منظور نظر حضور شہنشاہ بغداد، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آستانہ علیہ ام شریف دے سجادہ نشین حضور صاحبزادہ الحاج میاں محمد منیر سے تشریف لے کے آئیں، صاحب نو دل دیا تھا اگر این الخوش آمدید اپنے۔ اب آپ نے میری بات کو سننا ہے، میں نے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کلیاں کھلیں پھول مسکرائے، کم ٹو دی پوائنٹ، کلیاں کھلیں پھول مسکرائے، خدا کا کرم ہوا ہمارے گھر پیر صاحب۔ گرامی قدر حضرات چلتے ہیں۔ ہو از علی، حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ اور حضرت علی کی قوت گویائی کا کیا کہنا، حضرت علی کی حقانیت کا کیا کہنا، حضرت علی کی صدق اور صفا کا کیا کہنا، رفیق دلربائی کا کیا کہنا۔ ایک بندہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا، صاحب تاریخ الخلفاء یہ بات اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، قال راجل لعلی ابن ابی طالب، کہ اے کہا اے علی ابن ابی طالب، ہم آپ کا جمعے کا خطبہ سنتے رہتے ہیں، جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو آپ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن لوگوں کا راستہ جن کو تو نے خلفاء راشدین کا مقام عطا فرمایا ہے، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے۔ اے علی من ہم، یہ خلیفہ راشد کون ہے، یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ اب حضرت علی نے تعارف کرایا، فَأَغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، حضرت علی کی آنکھوں سے محبت کی آنسو نکل پڑے۔ اور میں محبت سے یہ بات کہنے لگا ہوں، جس کی محبت میں علی رو پڑے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جس کے پیار کے اندر حضرت علی اشکبار ہو جائے اسے حضرت فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پگلا تو نے مجھ سے سوال کیا، اب جواب سن، یہ کون ہے؟ خوب حبیبہ شاہ ابو بکر و عمر، یہ دونوں میرے جگری یار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب آیا یہ میرے جگری یار ہیں، ایک جگری یار کا نام صدیق اکبر کی ذات ہے، دوسرا جگری یار عمر فاروق جو پیارے مصطفیٰ کی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ میڈ ان پاکستان شیخ الاسلام منتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کس کو شیخ الاسلام کہا؟ اور میڈ ان مدینہ شیخ الاسلام کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہما شیخا الاسلام، اگر کوئی مجھ
मुझसे पूछे सिद्दीक अकबर कौन है, उमर फारूक कौन है, ये शेखुल इस्लाम है, ये दीन इस्लाम के माथे का झूमर है, ये दीन इस्लाम की रौनक है, ये दीन इस्लाम की ज़ेबाई है, ये दीन इस्लाम की ब्यूटी है, ये दीन इस्लाम की दिलकशी है, ये दीन इस्लाम की जाज़बियत है। हाँ माने तबाहुमा आसाराहुमा हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, जो इनके रास्ते पे चल पड़ता है ना तो वो किसी चौधरी के दर का भकारी बनता है, वो चलते चलते अलबरा की मट्टी को चूम कर हसनैन के नाना के मदीने का मुसाफिर बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा है? ये हजरत अली ने कहा है। फिर आप आगे फरमाते हैं इमामा अल हुदा, ये हिदायत के इमाम हैं, जो इनके कदमों की मट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना ले। फिर वो बंदा हाथों में हथकड़ियां लगाकर अपने इदारे को छोड़कर जामिया मोहम्मदिया हुसैनिया अल्लाह के हवाले करके जेल के अंदर भी चला जाए, उसके लबों पर फिर भी यही होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आगे आ जाएं, आप फरमाते हैं मन तमस्सका हुमा, जिसने इनके हाथ को पकड़ा, इनके दामन को थामा, फक़द उसीमा, मेरा रब करीम उस पे इतनी रहमत फरमाता है, जब वो दुनिया से जाता है किसी और का बन के नहीं जाता, हसनैन के नाने का कलमा पढ़ के जाता है और यूं जाता है कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। फिर कहा हम हिज़्बुल्लाह, ये कौन है? सिद्दीक भी अल्लाह का गिरोह, उमर भी अल्लाह का गिरोह, जो इस गिरोह में आ जाए हुमुल मुफ्लिहून, उसकी तो जिंदगी भी जन्नत बन जाती है। ये किसने कहा है? ये हजरत अली ने कहा है। मुझे ईमान से बताओ, हजरत अली से बढ़कर कोई पीर है? कहना हजरत अली से बढ़कर कोई पीर है? मुझे बताओ ना, मेरे बाबा से बढ़कर कोई आलिम दीन है? मेरे बाबा से बढ़कर कोई मुज्तहिदुल असर है? मेरा बाबा कौन है? He was a man of parts। अली तो वो है, अगर बंदा बावुजू होकर शाह अली का नारा भी अपने होंठों में लगा ले तो हजरत अली उसे भी ज़बाने का गौस बना दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और ये मैंने बात वैसे नहीं कह दी, ये हकीकत है, एक हदीस से साबित है। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते, टाइम मुख्तसर, क्योंकि अलामा साहब भी पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह। सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप लोग? ओ भाई सुनेंगे आप लोग? मैं नहीं सुना रहा, हम तो तर्जुमानी करने वाले, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जुबान मुस्तफा है, ये उलमा का झमघटा जो आपको नजर आता है ना, कभी किसी चौधरी की तर्जुमानी नहीं करता, जब भी करता है ये अल्लाह की करता है, ये हसनैन के नाना करता है। सुभान अल्लाह। अब सुने हजरत अमीर मुआविया साहिब अल बिदाया व निहाया के अल्फाज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल पाक है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तशारा अबा बकर व उमरा, मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा मांगा। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा देना भी सुन्नत है, मशवरा लेना भी सुन्नत है। अच्छा, मांगा, वो दोनों क्या कहते हैं? अल्लाह आलम व रसूल आलम, मौला महबूब तू बेहतर जाने, तेरा रब बेहतर जाने। सरकार ने अशीरू इलैया, अपना मशवरा पेश करो, वो कहें तू बेहतर जाने, तेरा रब बेहतर जाने। अब मेरे सरकार पता है क्या कहते हैं? कहते उदू मुआविया, सुभान अल्लाह। जाओ मेरे मुआविया को बुलाकर ले आओ, जाओ मेरे मुआविया को बुलाकर ले आओ। दोनों ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। फिर मेरे आका के अगले अल्फाज बड़े मोहब्बत वाले हैं। सरकार कहते हैं उदू ली मुआविया, जो मेरे लिए मेरे मुआविया को बुलाकर ले आओ। सुभान अल्लाह। जो मेरे लिए मेरे मुआविया को बुलाकर ले आओ। सरकार की जिस पे नजरे करम हो जाए हम में से, वो मदीने का मुसाफिर बन जाए। वाह वाह, बेशक। और जिसको सरकार खुद बुलवाए उसे दुनिया अमीर मुआविया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए बुला कर लाओ। जब हजरत अमीर मुआविया को बुलवाया गया तो अल्लाह के नबी पता है क्या फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक, ऐ उमर, अपना मामला इनके सामने रखो। वाह वाह।
اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھو، ان سے مشورہ مانگو، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ۔ حسنین کنانہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ طاقتور بھی ہے، مستحکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور تو اور حضرت امیر معاویہ ایک امانت دار شخص بھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ڈگریاں کس نے دی ہیں؟ یہ کمال کس نے عطا کیا ہے؟ یہ مقام و مرتبے کا حامل کس نے بنایا ہے؟ یہ بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، حسنین کا نانا ہے، اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب آخری طرف آتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، دیکھتے دیکھتے میں مدینے پہنچ گیا، بزم تصورات سجی تھی ابھی زمانے کا غوث جلی، زمانے کا قطب ربانی حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، دیکھتے دیکھتے مدینے پہنچ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر و عمر جالسان عندہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی کی قربت میں حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلشن سادات کی نوخیز کلی، آل نبی اولاد علی، پیر سید علی رضا شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئیں، آپ نے دل دی عطا کریں گے، نال خوش آمدید آپ نے۔ تشریف رکھیں۔ یوسف میمن صاحب اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، ایک کلام پڑھا کرتے تھے کہ علی والے جہاں بیٹھے گھر اپنا بنا بیٹھے۔ بے شک بے شک، علی والا پتھر بھی بیٹھ جائے تو وہاں پہ بھی محمدیہ حسینیہ بنا دے۔ واہ واہ۔ اب آ جائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ رسول کریم علیہ السلام کی محفل پاک ہے، ابو بکر و عمر جالسان عندہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی قربت میں بیٹھے ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربت میں بیٹھے ہوئے۔ فسلم تو جب میں اس محفل میں پہنچا میں نے اپنے سلام کا نغمہ حسنین کے نانا کے حضور پیش کیا، فقمت خلفہما، میں ان دو صحابہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر گزری ثم اتیا بعلی و معاویہ، تھوڑی دیر گزری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ کو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں علی کو بھی اور امیر معاویہ کو بھی اس کمرے کے اندر لے جاؤ، ادخلا البیتا، ان کو کمرے کے اندر داخل بھی کیا گیا، وَأُرْجِفَ الْبَابُ، دروازے کو بند کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، مَا كَانَ مِنْهُ بِأَسْرَعَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ عَلِيٌّ، تھوڑی دیر گزری اسی کمرے سے، اسی روم سے، اسی مکان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، ان کا چہرہ دمک رہا تھا، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ قُضِیَ لِی بِرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اسی دروازے کو تک رہا ہوں، تھوڑی دیر گزری، ان خرج معاویہ بن ابی سفیان، ابی سفیانہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کمرے سے نکلے، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ان کے چہرے پر بھی محبتوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ بِغُفِرَ لِی بِرَبِّ الْکعبہ، دنیا والو سن لو، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔
میرے رب نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا تھا، اور جہاں پہ حسنین کے نانا کا فرمان آ جائے، دنیا مخالفت کرتی ہے تو کرنے دو، دنیا راستے میں روڑے اٹکاتی ہے تو اٹکانے دو، کام وہی چلے گا جو قرآن سے ثابت ہے یا حسنین کے نانا کے فرمان سے ثابت ہے۔ بے شک ہماری آنکھوں کا نور علی بھی ہے، ہماری آنکھوں کا نور صدیق بھی ہے، ہماری آنکھوں کا نور امام حسن بھی ہے، ہماری آنکھوں کا نور حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ ہمارے جگر کے ایک ایک ٹکڑے سے یہی آواز نکل رہی ہے، ہم علی والے ہیں اور علی ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، بے ہم شک علی والے ہیں اور علی ہمارے ہیں۔ اور علی ہمارے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں نے گلشن اسلام کے درختوں کا ذکر کر دیا، اب میں گلشن اسلام کی ایک کومپل کا تذکرہ کرنے چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ ایک پتی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ وہ پتی وہ عالم دین ہے جو زمانے کی گردار آواز سے گھبراتا نہیں، بے شک مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر ناموس رسالت کی چوکیداری کرتا، سبحان اللہ، بے شک منبر رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، منبر رسول کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جہاں پر بھی چلا جائے یہی کہتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ان ہاتھوں کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، حسنین کا نانا دیکھ رہا ہے۔ بے شک اب آ جائیں، امام غزالی بڑی پیاری حدیث کوٹ کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یعطا بعالم یوم القیامہ، ایک عالم دین کو پیش کیا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ، لایا جائے گا، وہ آئے گا نہیں، لایا جائے گا۔ حضرت جبریل امین اس عالم دین کے ہاتھ کو پکڑیں گے، پکڑ کر کہاں لائیں گے؟ وَيَأْتِي بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پہ سرکار کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، کہنا پڑے گا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، حوض کوثر کی جو ڈیولپمنٹ واٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ صدیق اکبر ہوں گے، واہ واہ واہ، نہیں ہے تذکرہ للقرطبی کے الفاظ، ایک کونے پہ عمر فاروق ہوں گے، ایک کونے پہ عثمان غنی ہوں گے، ایک کونے پہ علی ہوں گے۔ ہم جہاں سے بھی گزریں گے ہمیں تو حوض کوثر کے جام پلیں گے، انشاءاللہ ملیں گے۔ اب سنیں، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اس عالم دین کو پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، دین اسلام پہ پیسہ خرچ کرنے والوں کو، حفاظ کے بیٹوں کو، جامعہ محمدیہ حسینیہ کے اندر اپنی محبتیں شامل کرنے والوں کو میرا نبی محبت کے پیالے میں حوض کوثر کے جام پلائے گا۔ لیکن جب عالم دین پہنچے گا، فَيَقُومُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اٹھیں گے اور اس کو محبت کے ساتھ اپنے قریب کریں گے۔ یہ عالم دین کی شان ہے۔ جب قریب کریں گے، اللہ کے نبی پیالے کے ذریعے نہیں، گلاس کے ذریعے نہیں، جگ کے ذریعے نہیں، اس عالم دین کو نبوت کے گورے چٹے ہاتھوں کے ذریعے حوض کوثر کا جام پلائیں۔ دقائق الاخبار کے یہ الفاظ ہیں۔ اب لوگ کہیں گے تسقینا بالآنیہ و تسقیل عالم بکفک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں تو پیالے کے ذریعے حوض کوثر کے جام پلا دیے اور عالم دین کو نبوت کے گورے چٹے ہاتھوں کے ذریعے حوض کوثر کے جام پلا دیے، حسنین کا نانا پھر کیا کہے گا؟ سرکار کہیں گے لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا مُشْتَغِلِينَ بِالتِّجَارَةِ، او میری امتیو، تم دنیا میں رہ کر حلال کماتے رہے، حلال کما کر دینی اداروں پہ خرچ کرتے رہے،
حلال کما کر مساجد کے اوپر لگاتے رہے، اپنے بچوں کو حافظ بناتے رہے، تم دنیا میں رہ کر، دنیا کے اندر رہ کر خالق کائنات کی بندگی کرتے رہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی سی تنخواہ کے بھی گزارا کر کے تمہیں یہی بتایا کرتے تھے کہ یہ راستہ حلال کا ہے، یہ راستہ حرام کا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو کعبہ نظر آئے گا، اس راستے پر چلو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ علماء دین نے مصلی پہ بیٹھ کر نہ مجھے چھوڑا، نہ میرے مصلی کو چھوڑا، نہ میرے دین کو چھوڑا، اور ہر آنی دیوار کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے یہی کہا تھا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ گرامی قدر حضرات، میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ جو ہی ہماری محافل آگے بڑھتی ہیں ایک نور و نکہت والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے شک۔ اور حدیث کے بھی الفاظ انما الاعمال بالخواتیم، ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں تو محفل کا رنگ نرالا ہو چکا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ادارہ جامعہ محمدیہ حسینیہ الرضا، یہاں سے آپ کو حسنین کے نانا کی محبت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، یہاں پہ آپ کو امام حسین کی سخاوت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، یہاں پہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کا پرچار بھی نظر آ رہا ہے۔ جب اس ادارے کے پرنسپل کو میں دیکھتا ہوں، استاد محترم کو میں دیکھتا ہوں، تو مجھے پھر کچھ یوں کہنا پڑ جاتا ہے نا کہ غموں کی بھیڑ میں، غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکروں سر اٹھا کے چلتا ہوں، واہ واہ۔ جامعہ محمدیہ حسینیہ نے آج 3 بچے آپ کو دیے، کہ 3 بچے کہ جن کے سینے کے اندر وہ قرآن ہے جو میرے نبی کے نازک سے دل پہ اترا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج جامعہ محمدیہ حسینیہ کی مسجد الجامع محمدیہ حسینیہ کا افتتاح بھی ہے، افتتاح بھی ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ، بھائی ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ اس افتتاح کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اب میں حدیث پاک پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اٹھنا ہے، کوئی رضا کے نام پہ اٹھے تو اس مسجد کے لیے دے، کوئی میرے سرکار کے نام پہ اٹھے تو اس مسجد کے لیے دے، کوئی حضرت علی کے نام پہ اٹھے اس مسجد کے لیے دے، کوئی میری اماں سیدہ طیبہ تقیہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ زکیہ فہمیہ فاطمۃ الزہرا کے نام پہ اٹھے اور اس مسجد کے نام پر دے، دیں گے آپ لوگ؟ اب حدیث سنیں، حدیث سنیں۔ صاحب مرقات مولا علی قاری حنفی اس روایت کو حاشیے کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدہ، من بنا مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن اسی کی ضمن میں آپ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدہ کا مفحص قطات لبیضہ۔ اب آگے ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گرامی قدر حضرات، میں جب مفتی صاحب سے ملا تو میں نے ان سے بھی یہی شعر پڑھا کہ انہی راستوں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو مفتی صاحب اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے پنڈال میں پہنچ چکے ہیں اور ہم بھی پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر مدینے پہنچائیں گے. چلیں گے مدینہ. اب سنیں، سرکار یہ کہتے ہیں من بنا للہ مسجدہ کا مفحص قطات لبیضہ. سبحان اللہ. جو بندہ پھٹ تیتر پرندہ ہے جو کبوتری نما ہوتا ہے، اس پرندے کے گھونسلے کے ایک تنکے کے برابر بھی، پھٹ تیتر کبوتری نما پرندہ اس پرندے کے گھونسلے کے ایک تنکے کے برابر بھی اپنا خرچ اللہ کے گھر کے لیے کرے، مسجد کے لیے کرے، پھر اس ایک تنکے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رب کعبہ اسے جنت کے باغ کا مالک بنا دیتا ہے، جنت میں گھر بنا دیتا ہے. میں آغاز کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے ابھی 1000 پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد 5 تن کے صدقے سے اور 5 تن کے نام سے 5 تن کے نام سے 5000 روپیہ جامع محمدیہ حسینیہ مسجد کے لیے ہوں گے. آپ میں سے جو احباب آنا چاہیں محبتوں کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں، آئیں، ہم اس مسجد کے لیے اپنی محبتوں کو شامل کریں گے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو اپنا حصہ دے، پورا 1000 لوگوں میں تیری ہونے شادی ہوئی ہے. ذوالفقار صاحب بیٹھے، انہوں نے شادی ہوئی ہے جناب، وہ بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. آپ حضرت عثمان غنی کی سنت پوری کر رہے ہیں، دینے والی، اور میں اعلان کرنے والی سنت سرکار کی پوری کر رہا ہوں. میں بھی پیش کر دوں، میں بھی سیدزادہ. مہربانی جناب، مہربانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جناب، جناب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.